بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، آج ہمارا یہ سراجی کا 9واں سبق ہے اور 9ویں سبق میں آج ہم ذوی الفروض میں سے خیفی بہن بھائیوں کے احوال پڑھیں گے۔ خیفی بہن بھائی یہ ماں شریک بھائی بہن کو کہتے ہیں، یعنی اولاد ام کو جو ماں کی جانب سے ہے اس کو خیفی اخیافی بہن بھائی کہتے ہیں، یعنی باپ الگ ہو اور ماں ان دونوں کی کیا ہو، ایک ہو، ماں کی طرف سے وہ بہن بھائی ہوں، یہ خیفی بہن بھائی ہیں۔ تو ان کے شرعاً کل 3 حالتیں ہیں میراث کے اندر۔ پہلی یہ ہے کہ اگر میت کا ایک خیفی بھائی یا اخیافی بہن ہو تو اس کو سدس ملے گا۔ ایک خیفی بھائی ہو یا بہن ہو تو اس کو کتنا ملے گا؟ سدس ملے گا۔ اب اس کی مثال سمجھیے کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا اور اس نے چاچا چھوڑا، عم چچا چھوڑا، اور اخ لام چھوڑا، یعنی خیفی بھائی چھوڑا۔ تو اب اس صورت میں ہم مسئلہ 6 سے بنائیں گے اور چھٹا حصہ سدس خیفی بھائی کو ملے گا اور باقی 5 بچ جائیں گے، وہ عصبہ کو یعنی چاچے کو سارا مل جائے گا۔ اور دوسری اس کی مثال، یہ تو ہم نے خیفی بھائی کی خیفی بہن کی دیکھ لیں کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا ہے اور اس نے اخت لام چھوڑی، یعنی خیفی بہن چھوڑی اور چچا چھوڑا، تو یہاں بھی مسئلہ 6 سے بنے گا اور ایک حصہ سدس اخت لام کو ملے گا اور باقی 5 حصے عصبہ یعنی عام کو ملیں گے، چچا کو ملیں گے۔ اور اس کی دوسری حالت یہ ہے کہ ایک سے زائد خیفی بہن بھائی ہوں تو ان کو ثلث ملے گا، یعنی پہلے تو تھا کہ ایک خیفی بھائی ہو یا ایک خیفی بہن ہو، اور اب دوسری صورت یہ کہ اگر ایک سے زائد خیفی بہن بھائی ہوں تو اب اس صورت میں ان کو میت کی میراث میں سے ثلث ملے گا۔ یہاں یہ بات خاص طور پر آپ لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ خیفی بہن بھائیوں کو جو ترکہ ملتا ہے وہ ان کے درمیان برابر تقسیم ہوگا۔ جتنا ایک خیفی بھائی کو دیا جائے گا اتنا ہی ایک خیفی بہن کو بھی دیا جائے گا، یعنی بھائی کو بہن سے دگنا نہیں دیا جائے گا، جیسا کہ عام بہن بھائیوں میں یا بیٹا بیٹی کے اندر میراث تقسیم ہوتی ہے، اس میں للذکر مثل حظ الانثیین کا قانون جاری ہوتا ہے، لیکن یہاں خیفی بہن بھائیوں میں للذکر مثل حظ الانثیین کا قانون جاری نہیں ہوگا۔ اب اس کی مثال سمجھیے بچے، دیکھیں ایک مسئلہ، ایک آدمی کا انتقال ہوا اور اس نے 4 اخت لام چھوڑی، 4 اخت لام چھوڑی اور ایک چچا چھوڑا۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک سے زائد خیفی بہنیں ہیں تو ان کو ثلث ملے گا، یعنی تہائی۔ اور اب اس صورت میں مسئلہ ہم کس سے بنائیں گے؟ صرف 3 سے بنائیں گے۔ تو تہائی حصہ یہ خیفی بہنیں لے جائیں گی، یہ آپس میں برابر کا تقسیم کریں گی، اور باقی جو 2 حصے بچ جائیں گے وہ عام چچا کو، کیونکہ وہ عصبہ بن رہا ہے، اس کو ملے گا۔ اور دوسری مثال دیکھیں، اگر ایک آدمی کا انتقال ہوا ہے اور اس نے 2 خیفی بہنیں اور 3 خیفی بھائی چھوڑے، 2 خیفی بہنیں اور 3 خیفی اور ایک چچا چھوڑا ہے، تو اب یہاں ٹوٹل یہ 5 بن رہے ہیں، 2 بہنیں اور 3 بھائی، ان 5 کو ثلث ملے گا اور عصبہ بنے گا عام، اس کو 2 حصے ملیں گے، یعنی 3 سے مسئلہ بنے گا، 1 وہ لے گا اور 2 عام عصبہ لے گا۔ اب یہاں جو ثلث ملے گا ان 5 کو، 2 بہنوں اور 3 بھائیوں کو، تو یہ ثلث ان 5 میں برابر تقسیم ہوگا۔ مثلا اگر ثلث جائیداد میں ٹوٹل 5000 بن رہا ہے تو ہر بھائی کو اور بہن کو کتنا ملے گا؟ 5000، 1000 ملے گا 5000 میں سے، کیونکہ 5 افراد ہیں۔ آگے تیسری صورت یہ ہے کہ اگر میت کی اولاد یا مذکر اولاد کی اولاد، میت کی اولاد یا مذکر اولاد کی اولاد نیچے تک یا میت کا باپ دادا اوپر تک ایسے اور ہو تو خیفی بہن بھائی ساقط ہو جاتے ہیں، اب اس کی مثال ذرا آپ سمجھیے کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا اور اس نے اخت لام چھوڑی اور ابن چھوڑا۔ اب دیکھیں یہاں بیٹا آ گیا، مذکر اولاد ہے،
تو اب مذکر اولاد کی وجہ سے خیفی بھائی بہن جو ہوگی وہ ساقط ہو جائے گی، کیونکہ یہ عصبہ بن رہا ہے، مکمل کا مکمل مال اس بیٹے کو ملے گا۔ اچھا، اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس نے خیفی بھائی چھوڑا اور بنت الابن یعنی بیٹی کا بیٹا جسے نواسہ کہتے ہیں، نواسہ چھوڑا ہے، مذکر اولاد ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے چچا چھوڑا ہے، تو اس صورت میں اس کو بنت الابن کو نصف ملے گا، چچے کو عصبہ، اور خیفی بھائی جو ہے اخت للام یہ کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا، اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ یعنی جب خیفی بھائی کے ساتھ کون آ جائے؟ مذکر اولاد آ جائے، یا اولاد کی اولاد نیچے تک آ جائے، یا میت کا باپ یا دادا ایسے اوپر تک چلے جائیں، یہ آ جائے، تو ان صورتوں کے اندر خیفی بہن بھائی محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خیفی بہن بھائیوں کی کل کتنی صورتیں ہیں؟ 3 صورتیں ہم نے آج آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور مختصراً اس کی وجہ حسر کو سمجھ لیجئے کہ خیفی بہن بھائی کی 3 حالتیں ہیں۔ میت نے خیفی بہن بھائیوں کے ساتھ فروع اور اصول مذکر میں سے کسی کو چھوڑا ہوگا یا نہیں چھوڑا ہوگا۔ اگر چھوڑا ہے تو خیفی بہن بھائی ساقط ہوں گے، اگر نہیں چھوڑا تو خیفی بہن بھائی ایک ہونے کی صورت میں ان کو سدس ملے گا، اور خیفی بہن بھائی ایک سے زائد ہونے کی صورت میں ان کو ثلث ملے گا، اور یہ ثلث مذکر اور مؤنث میں برابر برابر شریک ہوگا، ان میں للذکر مثل حظ الانثیین کا قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔